ایک شخص مکہ المکرمہ میں آیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ سے ملاقات کے لیے سوال کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ کسی باہر سے دیہات سے آیا تھا، لوگوں نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ یہ اپنے سواری پر چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف گیا تو اجنبی شخص سمجھتے ہوئے صحابہ نے اس کو روک لیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اور اس کی سواری کی گردنیں قریب آمنے سامنے ہو گئی۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس لیے سفر کر کے آیا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرما دیں، مجھے ان اعمال طرف میری تربیت اور تدریس کر دیں کہ جن کو اختیار کرنے سے میں اللہ کے ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچ جاؤں اور میں اللہ کی جنت اس میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہم پچھلے 2 درسوں میں بات کر چکے ہیں کہ عبادت کا ہر وہ طریق جو اللہ کے لیے ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، نہ کسی پیغمبر کا وہ حق ہے، نہ کسی فرشتے کا حق ہے، نہ کسی پیر و بزرگ کا حق ہے۔ وہ جسمانی لحاظ سے عبادات ہوں، وہ مالی لحاظ سے ہوں، وہ زبانی اور قولی عبادات ہوں، وہ کے لیے اللہ کی حق ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو نے 5 گانہ نمازوں کی، 5 نمازوں کی، فرض نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات قریب تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو، کیونکہ یہ ایک بڑا اعزاز حاصل ہے سیدہ عائشہ ام المؤمنین طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے دونوں بازوں میں لیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میرے چھاتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور میں نے دونوں بازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے، میں نے آپ کے ہونٹوں کو ہلتا دیکھا تو میں نے اپنا کان اللہ کے نبی کے قریب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ آپ کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی تھی، پھر بھی آپ امت کے لیے جو جملے فرما رہے تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں امت کو تلقین کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ دوسرا عمل تیرا یہ ہونا چاہیے کہ نماز تو نے ادا کرنی ہے، فرض نماز کی باقاعدگی کرنی ہے۔ جسے فرمایا کہ فرض نماز، فرض روزے رمضان مبارک کے، یہ روزے تو نے رکھنے ہیں۔ پھر اپنے مال سے جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ فرمایا حج اور عمرہ کرنا ہے۔ یہ باتیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کی ذات کے ساتھ منسلک عبادت کا بتایا۔ اگلی 2 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں جو پورے ایک معاشرے کو اسلام کی بنیادوں پر کھڑا کر، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ مختصر بات کرتے اور بڑی عظیم الشان اس میں وضاحت ہوتی۔ اس نے فرمایا اس شخص سے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا تیرا اپنے بھائیوں سے، لوگوں سے، معاشرے کے دوستوں سے جو تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ لوگ کس طرح پیش آئیں، تو اسی طرح اپنا رویہ لوگوں کے لیے بنا لے۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ عزت اور تکریم سے پیش آئیں، مجھے چاہیے میں بھی لوگوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آؤں،
میں چاہتا ہوں ملنے والا مجھے اللہ کی سلامتیں دے، سلام کرے، تو مجھے بھی یہی تعلیم ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی رویہ کروں جو میں لوگوں سے اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے خندہ پیشانی سے ملیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھے انداز سے باتیں کریں، مسکراہٹوں کے ساتھ باتیں کریں، میرے لیے خیر کی باتیں ہوں۔ جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کا بیہیویئر ہو، ایسا ہو، ویسا ہی میں معاشرے میں موجود لوگوں کے ساتھ پیش آؤں۔ دوسری بات فرمائی کہ جو تو یہ چاہے کہ اس قسم کا رویہ لوگ میرے ساتھ نہ کریں، تو نے معاشرے میں وہ رویہ لوگوں کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کرنا۔ تو چاہتا ہے لوگ تجھے گالی نہ دیں، تو نے کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ کو غصے نہ ہو، تو کسی کے ساتھ غصہ نہ کر۔ تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، تو لوگوں سے جھوٹ نہ بول۔ تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ بد اخلاقی، بد کلامی نہ کریں، تو بھی کسی سے بد اخلاقی اور بد کلامی نہ کر۔ تو چاہتا ہے لوگ تیرا مال نہ چوری کریں، تو بھی کسی کا مال نہ چوری کر۔ تو چاہتا ہے تیرے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ ہو، تو بھی کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کر۔ یعنی خلاصہ یہ پیش کیا کہ جس قسم کا رویہ لوگوں سے تو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، تو معاشرے میں ویسا ہی بن جا، اور جس حرکات اور اذیت کے معاملات سے تو اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس سے ایک بات، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور بد اخلاق ہے، اللہ کو کہ ہاں یہ بد اخلاقی اس کی عبادات کے لیے جنت سے رکاوٹ کا باعث بن جائے گی اور جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ ایک خاتون ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن قرب و جوار کے جو قارب اور ہمسائے اس کی بد کلامی سے پریشان رہتے ہیں۔ اور ایک خاتون ایسی ہے جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتی ہے جو اللہ نے ان پر لازم کیے ہیں، لیکن بڑی ملنسار، خوش اخلاق، قرب و جوار کی عورتیں اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو، اس سے باتیں کرنے کو، اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہے۔ اللہ کے رسول میں سے اللہ کے ہاں کون بہتر ہے؟ فرمایا جو اعلی اخلاق والی خاتون ہے وہ اس عبادت گزار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے دن ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، قرب و جوار کے دوستوں سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر اس کام سے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے بچائیں جو ہم لوگوں سے بچنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔